قرآن کی ایک آیت بہت پریشان کر رہی ہے. امام نے فرمایا قرآن کی کون سی آیت ہے جو تیرے ذہن کو جھنجھوڑ رہی ہے؟ وہ کہتا ہے مولا یہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقفوہم انہم مسئولون. اللہ کہتا ہے انہیں روکو، انہیں روکو، ان سے ابھی کچھ سوال ہونا ہے. تو کہتا ہے مولا 4 سوال ہے. کسے روکا جائے گا؟ کہاں روکا جائے گا؟ کیوں روکا جائے گا؟ اور روک کر پوچھا کیا جائے گا؟ ہاں پوچھا کیا جائے گا؟ امام فرماتے ہیں جواب مختصر چاہیے یا طویل؟ وہ کہتا ہے مولا طویل جواب چاہیے تاکہ سارے شک و شبہ ختم ہو جائے. امام فرماتے ہیں سن، یہ آیت اس زمانے کے لیے نہیں ہے، یہ آیت دنیا کے لیے نہیں ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس دنیا میں نہیں ہے، دنیا کی آیت نہیں ہے. کہ مولا پھر کہاں کے لیے آئی ہے؟ کہ یہ آیت اللہ نے مخصوص کی ہے حساب و کتاب کے لیے. یہ آیت حساب و کتاب کے لیے ہے. کہتا مولا وہ کنڈیشن بتائے نا کہاں پہ یہ آیت اپنا مصداق تلاش کرے گی. امام فرماتے سن، اللہ پل صراط سے پہلے 70 چوکیاں لگوائے گا. چوکی سمجھ گئے نا آپ؟ پولیس کی چوکیاں ہوتی ہیں نا، اسٹیشن، پولیس اسٹیشن. اللہ امام فرماتے ہیں کہ اللہ پل صراط سے پہلے، دیکھو جو لکھا ہے بڑی ایمانداری سے ویسے ہی نقل کر رہا ہوں، اس کے علاوہ چیلنج ہے، چیلنج ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں لکھا ہے، جو میں پڑھ رہا ہوں وہی لکھا ہوا ہے. ہاں اور اس زمانے میں چیلنج کرنا بہت ہی مشکل کام ہے کیونکہ ریکارڈ ہو جاتا ہے. آپ اپنی کہی گئی بات سے مکر نہیں سکتے کہ میری بات کسی نے میری آواز بنا کر پڑھ دی یا کوئی اور ہے، اے آئی ایڈیٹنگ ہو چکی ہے. نہیں، اتنے لوگ گواہ ہیں کہ شبر حسین پڑھ رہا ہے اور یہ کیمرہ گواہ ہے. میری طرف دیکھیے گا. امام کہتے سن، اللہ 70 چوکیاں لگوائے گا پل صراط سے پہلے. کہ مولا پھر کیا ہوگا؟ کہ ہر چوکی میں اللہ ایک معصوم فرشتے کو بٹھائے گا، معصوم ملک، معصوم فرشتہ بیٹھے گا. کہ مولا ان 70 چوکیوں میں اور 70 فرشتوں کا بیٹھنا ان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ انہیں کیوں بٹھا رہا ہے؟ امام فرماتے سن، ان کا کام بس ایک ہوگا، ہر آنے جانے والے سے اتنا سوال کرے علی کے وفادار تھے. ہائے 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 ہائے، کچھ کہا میں نے؟ امام معصوم فرما رہا ہے، امام معصوم فرما رہا ہے، ہمارا چھٹا امام فرما رہا ہے. امام فرماتے بس ایک سوال یہ بتا، زمیپا علی اپنا ابی طالب کا وفادار تھا یا غدار؟ تو کہتا مولا یہ تو اور مشکل گھڑی آ گئی. تو کیسے مشکل؟ کہ بس ایک سوال، کہ بس ایک سوال، ہمارے جد علی ابن ابی طالب کی ولایت کا سوال، نہ اس کے آگے نہ اس کے پیچھے. کہتا مولا وہ پڑھی گئی نماز کب پوچھی جائے گی؟ رکھے گئے روزے کب پوچھے جائیں گے؟ کیا ہوا حج کب پوچھا جائے گا؟ نکالی گئی زکوٰۃ کب پوچھی جائے گی؟ مولا اور بہت سارے عمل ہیں جو ایک انسان نے انجام دیے ہیں، وہ کب پوچھے جائیں گے؟ سن، جس کی زبان سے یہ نکلا علی کے غدار تھے، نہ اسے نماز بچائے گی. ہائے 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 ہائے، کچھ کہا میں نے؟ کہ جس کی زبان سے نکلا کہ خدیر کے غدار، ولایت کے غدار، نہ اس سے نماز پوچھی جائے گی، نہ اس سے روزہ پوچھا جائے گا، نہ اس سے حج، نہ زکوٰۃ، نہ خون، نہ کوئی اور عمل، کوئی سوال ہی اللہ نہ کرے گا. کہ پھر مولا کیا ہوگا؟ کہ اللہ آندھے منہ اسے جہنم میں ڈھکیل دے گا. ہائے ہائے ہائے، کیا سنا آپ نے؟ اس سے کوئی سوال ہی نہیں ہوگا. کہا مولا پھر سوال کس سے ہوگا؟
کا سوال ان سے ہوگا جو کہیں گے وفادار تھے. ہائے ہائے کیا سن رہے ہیں؟ جو کہیں گے ہم علی کے وفادار تھے. اب ان سے پوچھا جائے گا نماز پڑھی تھی, روزے رکھے تھے, خمس نکالا تھا, مستطیع ہونے کے بعد حج بھی کیا تھا, زکوٰۃ نکالی تھی. بھیا افسوس کا مقام تو یہی ہے جن سے سوال نہیں ہونا ہے وہ نمازوں پر نمازیں پڑھ رہا ہے. ہائے 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 ہائے. اور جس سے سوال ہوگا وہ دور بھاگ رہا ہے, وہ دور بھاگ رہا ہے. اچھا میں ایک بات اور کلیئر کر دوں, پہلی مجلس ہے نا, کتنے لوگ آپ میں ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے کو دین بتانے کی ذمہ داری مولوی پر ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ کتنے لوگ آپ میں ایسے بیٹھے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ بچہ آپ کا اور نماز بتانے کی ذمہ داری مولوی کی؟ کوئی ہے؟ ہاں کوئی ہے؟